خرم صاحب، آپ کیا تجزیہ پیش کرتے ہیں؟ یہ سارا کچھ آپ خراب کر کے گئے تھے یا عثمان ڈار صاحب کی جو حکومت ہے 8 ماہ کے اندر، اس نے 6 ماہ کے اندر ایسی خرابی پیدا کی ہے کہ باہر نکلنے کا راستہ ہی نہیں چھوڑا اس نے؟ نئے پاکستان کا ملمہ ملک صاحب پوری طرح اتر گیا ہے، اور ان کی جو نااہلی اور بے تدبیری ہے، بد انتظامی ہے، وہ پوری طرح بے نقاب ہو گئی ہے۔ قوم کو بھی اور دنیا کو سمجھ آ گئی ہے کہ نیا پاکستان بنانے والے وہی لوگ ہیں جو پشاور میٹرو بنا رہے ہیں، اور اسی کا حال پاکستان کا ہو گیا ہے۔ معیشت کھنڈر کی صورت اختیار کر رہی ہے۔ جن بسوں کے لیے وہ بنانا تھا، وہ وہاں بسیں بنانے کی بھی وہ اس قدر لیک آف پلاننگ تھی کہ وہ اس کے اندر جا نہیں سکی، اور جو ہے وہ پروجیکٹ میسیولی اوور ایکسپوز ہو گیا ہے ان ٹرمز آف کاسٹ اور اس کی ٹائمنگ۔ یہاں انہوں نے ملک صاحب 2 میجر غلطیاں کی ہیں، اگر میں بطور ایک معاشیات کے اسٹوڈنٹ کے پالیسی جس نے دیکھی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے پہلے جو ان کے چند مہینے تھے، وہ جو مستقل شور ڈالا کہ پاکستان میں تو تباہی ہو گئی، پاکستان پیرالائز ہو گیا کرپشن کی وجہ سے، پاکستان تو منی لانڈرنگ ہوتی ہے۔ وہ بغض نواز میں تو ٹھیک تھا شاید اگر بطور اپوزیشن لیڈر، لیکن انہوں نے پوری دنیا کو ایک بڑا عجیب و غریب پیغام دیا کہ شاید پاکستان جو ہے وہ کلیپس ہو رہا ہے اور پیرالائز ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے پوری دنیا میں ایک سراسیمگی پھیلی۔ اور ہم نے دیکھا کہ جو انویسٹرز تھے وہ بھی ڈر گئے، ڈومیسٹک بھی اور فورن بھی۔ دوسرا، جو اس سراسیمگی میں جب ان کو احساس ہوا کہ ہم نے کتنی غلطی کی ہے، انہوں نے روپی کو جتنی ہونی چاہیے تھی اس سے زیادہ ڈی ویلیو کیا۔ اس کا بہت ان کو امپیکٹ آیا، بیکاز اس سے جو بیرونی قرضوں کی پیمنٹ ہے، ڈومیسٹک قرضوں کی پیمنٹ ہے، اتنی وہ اوپر چلی گئی۔ اور دوسرا جو انہوں نے سراسیمگی کا فیصلہ کیا کہ جو انہوں نے ڈسکاؤنٹ ریٹس 10.25% پر یہ لے گئے، اس کی وجہ سے اسٹیٹ بینک مجبور ہو گیا ہے، جو اس نے سیکنڈ کوارٹر کے بھی رپورٹ پبلش کر دی ہے، کہ پاکستان میں ان کے الفاظ ہیں کہ دی اکانومی ہیز ڈیسیلریٹڈ، اکانومی کی جو سپیڈ ہے وہ گھٹتی جا رہی ہے۔ اور یہاں تک یہ بھی ایکسپوز ہو گیا کہ جناب وزیر خزانہ صاحب نے 2 باتوں پہ بڑا ان کا انحصار ہوتا تھا کہ دیکھیں پرائیویٹ کریڈٹ آف ٹیک ہو رہا ہے اور ایگریکلچر کریڈٹ میں بڑا اضافہ ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے اکانومی آگے جا رہی ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ نے وہ سارا جو ملمہ ہے وہ اتار کر باہر رکھ دیا ہے۔ انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ یہ جو بورنگ ہوئی بھی ہے، یہ صرف کمپنیز آر بوروئنگ ٹو اسٹے افلوٹ، نئی انویسٹمنٹ کوئی نہیں کر رہی۔ اب نتیجہ کیا آ رہا ہے؟ نتیجہ یہ آیا ہے کہ ان کی جو ہے مہنگائی 8.2%، 5 سال 56 مہینوں میں سب سے زیادہ مہنگائی کا نمبر تھا۔ فروری میں اب مارچ کا نمبر اس سے بھی خراب آئے گا۔ جو ہم کہتے تھے پہلے کمر توڑ مہنگائی، اب وہ گردن توڑ مہنگائی پاکستان کے عوام کو مل گئی ہے۔ اس کے بعد جو فسکل سائیڈ پہ آپ نے خود کہہ دیا، جو ایسٹیمیٹ آ رہا ہے کہ 485 بلین کا ٹیکس ریونیو کا شارٹ فال ہے۔ بہت غلطیاں مسلم لیگ نون نے کی ہوں گی، لیکن یہ یاد رکھیں کہ 2013 سے 18 تک مسلم لیگ نون نے ریونیو ڈبل کیا۔ جب ہمیں ملا 1910 ارب روپے کا ہمیں ریونیو ملا 2013 میں، جو ہم 3840 پر چھوڑ کر گئے ہیں۔ یہ اسٹیٹ بینک کے نمبرز آ گئے کھل کے۔ تو ہم نے تو جو ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا اس کو دگنا کیا